بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لداخ کے عوام اور بالخصوص کرگل کے عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ کل مورخہ 16 مارچ لیہ اور کرگل دونوں جگہ پہ اپیکس اور KDA کی طرف سے پرامن احتجاجی جلوس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ جلوس، یہ پروٹیسٹ لداخ کے اوورال مفادات کے مد نظر اور جو ڈیمانڈز پچھلے 6 سال سے MHA کے ساتھ، سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ لداخی لیڈرشپ کے ذریعے لداخ کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس میں سے 2 سب سے زیادہ اہم مدعے اسٹیٹ ہوڈ اور 6 شیڈول۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی اور MHA کی سرحد مہری کی وجہ سے ان دونوں ڈیمانڈز پہ ابھی تک قابل قدر کوئی بھی فیصلہ اور ڈیسیجنز نہیں آئی ہے۔ میٹنگ کے بعد میٹنگ ہوتی رہتی ہے اور اس میٹنگ کا کوئی کنکریٹ اور ٹھوس نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا ہے، اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے MHA کی اسی سرحد مہری کی وجہ سے 24 سپتمبر 2025 کو انشن پہ بیٹھے ہوئے، فاسٹنگ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ جس بے دردی کے ساتھ اور وحشیانہ طریقے سے حملہ کر کے گولی ڈنڈوں سے بری طرح سے مار پیٹ کر کے 4 عزیز جوانوں کا جان لی گئی، 80 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور اسی کے نتیجے میں 80 سے زیادہ جوانوں کو مختلف دھارائیں لگا کے، سیکشنز لگا کے جیل کی کال کوٹریوں میں ڈال دی، اور اس میں سے 78 کو ضمانت ملی کورٹ کے ذریعے، اور 2 ابھی بھی ہمارے سینئر لیڈر لیجسلیچر ڈلڈن نمگل صاحب اور اسم اللہ درجے ابھی بھی کال کوٹریوں میں بند ہے۔ اسی کے ساتھ لداخ کے ہر دل عزیز ہیرو ایجوکیشنسٹ انوائرمنٹلسٹ کو NSA لگا کے جودھ پور کی جیل میں کی کال کوٹریوں میں ڈال دیا گیا، اور تقریباً 5 مہینے سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد کل گورنمنٹ آف انڈیا نے انہیں NSA اور ان کے ڈیٹینشن کو ریووک کر کے انہیں رہا کیا گیا۔ یہ رہائی بھی جو ملی ہے وہ اپیکس اور KDA کے اس پروٹیسٹ کے ڈیسیجن کے بعد اور سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہی تھی، اس کیس کے فائنل رزلٹ لداخیوں کے حق میں اور سونم وانگچک جی کے حق میں آنے کے خدشے کو لے کر 2 دن قبل از وقت انہوں نے رہائی کی ہے، اور یہ رہائی اس بات کو ثابت کر لیتی ہے کہ 24 سپتمبر کو جو کچھ بھی ہوا وہ غیر قانونی تھا، UT ایڈمنسٹریشن اور MHA کی طرف سے بربریت تھی، اور لداخی بے گناہ تھے، اور اسی کے نتیجے میں جو بھی ایلیگیشن سابقہ LG صاحب، چیف سیکرٹری اور DG صاحب نے لداخیوں پہ لگائے، دیش دروہی ہونے کا، چائنا اور پاکستان کے ایجنٹ ہونے کا، انٹر نیشنل ہونے کا، وہ ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہوا۔ لداخ کی حقانیت پھر ایک بار واضح ہوئی، لیکن جب تک ہمارے سارے ڈیٹینیز کو باعزت طریقے سے رہائی نہیں ملتی ہے، اور جو زخمی ہیں انہیں جسٹس نہیں ملتا ہے، ڈیگنیفائڈ طریقے سے ان کو کمپنسیشنز نہیں ملتی ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کے جس کاز کے لیے یہ جانوں کا قربانی دی گئی ہے، زخم اٹھایا گیا ہے، جیل کی کال کوٹریوں میں پہنچے، وہ ڈیمانڈز
स्टेट हुड और 6 शेड्यूल है, जब तक वो पूरा नहीं होते हैं तब तक लद्दाखियों की जिद्दोजहद जारी रहेगी। किसी भी दौंस दबाव प्रेशर में लद्दाखी आने वाले नहीं हैं। इसलिए लद्दाखी आवाम से गुजारिश है, कल 16 मार्च को लेह में और करगिल में हर फर्द, एक फर्द इस जुलूस में शामिल होकर, इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर, इस आंदोलन में शामिल होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर मैसेज भेज दे कि पूरी लद्दाखी अवाम एकजुट है, मुत्तहिद है, एक ही आवाज़ है और एक ही मुतालिबा कर रहे हैं। इनमें कोई डिफरेंट वॉइसेस नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं हमारे अंदर डिफरेंट वॉइसेस पैदा करने की। हमें कल ये साबित करके इनको बता देना है कि इनमें कोई डिफरेंट वॉइस नहीं है, एक यूनाइटेड वॉइस है, एक मुत्तहिदा आवाज़ है और लद्दाख अपनी इस जिद्दोजहद में मुत्तहिद है। कुछ भी करे, इनमें कोई फूट किसी भी किस्म का हो वो होने वाली नहीं है। इसलिए करगिल के फर्द से मेरी गुजारिश है पर्सनली, KDA के को चेयरमैन की हैसियत से, कि सभी कल घरों से निकल के लाल चौक में ठीक 1:30 बजे नमाज के बाद हमारी जुलूस शुरू होगी और बस स्टैंड पे इख्तिताम पजीर होगा। तो मेरी एक बार मुअद्दिबाना 10 बस्ता आपसे गुजारिश है कि सभी जवान हो, बुजुर्ग हो, सभी शामिल होकर, आसपास के गाँव के हों, दूर दराज के, इस जुलूस में शामिल होकर न सिर्फ इस जुलूस को कामयाब बनाए, न सिर्फ अपनी तहफ़्फ़ुज़ करें, बल्कि आज का हमारा प्रेजेंट और आने वाला मुस्तकबिल फ्यूचर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लद्दाख की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लद्दाख के डेमोक्रेटिक राइट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए हमें मैदान में आना पड़ेगा। और मैदान में आके फिर एक बार लद्दाखी ये साबित कर दें कि हम मुत्तहिद हैं, एकजुट है और अपनी मुतालिबात से कभी दस्तबरदार होने वाले नहीं हैं। फिर एक बार याद दहानी कराता हूँ कि 16 मार्च को भूले नहीं, हर कोई घर से निकल के इस जुलूस को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।